السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی میگزین اسٹوڈیو کے ناظرین اور سامعین، آج ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے فرانس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہانت آمیز خاکہ بنا کر غلطی کی ہے۔ پہلے کی طرح میں ارشاد احمد ربانی علی اور میرے ساتھ میں ہیں برادرم افضل سلفی صاحب۔ آج ہم لوگ اس بات پر بات کریں گے کہ عالمی مسئلہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدس کا اور اس پر انفرادی اور اجتماعی ردود اور انفرادی و اجتماعی اس پر اپنے تاثرات کیا ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں پر بات چیت کی جائے گی۔ تو یہ بہت ہی مختصر سا ایک وقفہ ہوگا جس میں یہ ساری بات طے کی جائیں گی اور انشاءاللہ مختلف سوالات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ فرانس میں 19 اکتوبر کو ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہاں کی 47 سالہ تاریخ و جغرافیہ کی ایک ٹیچر نے سانٹ اونورین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ اہانت آمیز خاکہ پیش کیا، جسے وہاں کے ایک طالب علم نے، چیچن طالب علم جو 18 سال کا تھا، اس نے اپنا جذبہ ہوش و حواس کھوتے ہوئے ایک غلط کام کیا اور فوراً اس نے ٹیچر کا کام تمام کر دیا، جبکہ اسلام میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی تشدد کو اجازت دیتی ہے، اور نہ ہی جو لوگ بھی تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ اسلام سے اپنا تعلق نہیں جوڑ سکتے اور نہ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں سب سے پہلے میرا سوال برادرم صاحب سے یہی ہے کہ یہ فرانس میں جو یہ واقعہ اہانت آمیز خاکہ یا کارٹون بنایا گیا ہے، کیا یہ کوئی نئی بات ہے یا آئے دن ہوتے رہتا ہے؟ دیکھیے، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ دنیا کی ایک ریت رہی ہے کہ جب جب اللہ رب العالمین نے مختلف قوموں میں رسول کو یا اپنے نمائندے کو بھیجا ہے تو ان کی تضحیق کی گئی ہے اور ان کا مذاق اڑایا گیا ہے، ان کو ذلیل اور رسوا کیا گیا ہے، بلکہ جب پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے تو وہ ان رسولوں کو یا ان پیغمبروں کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ تو یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے اور کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 53 سالہ زندگی گزرتی ہے، لیکن 53 سالہ ان زندگی کے ایام میں یا اس سے پہلے نبوت کے پہلے جو 40 سالہ وقفہ ہے، ان وقفہ میں کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی نے فحش گوئی سے کام نہیں لیا، نہ ہی کسی نے مذاق اڑایا اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی انداز سے تضحیق کی۔ تو یہ ظاہر ہے، یہ ایک بہت بڑی پہچان اور ایک بہت بڑا معجزہ اور ایک بہت بڑی علامت بن گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے اور سمجھنے والوں کے لیے کہ اگر کسی کے پاس بھی ذرہ برابر بصیرت ہے اور سمجھ بوجھ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 40 سالہ زندگی سے بخوبی وہ ان کو سمجھ سکتا ہے اور ان کی عظمت کا بھی ادراک کر سکتا ہے۔ صورتحال یہی ہے، موجودہ دور میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تضحیق کی گئی ہے یہ کئی وجوہات سے غلط ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ دنیا میں ہمیں
ہم چاہے جس بھی مکتب اور مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، جس بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی بھی شخصیات سے ہمارا تعلق ہے، اسلام نے ایک بنیادی قاعدہ بتا دیا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ ہم کسی بھی شخصیات کو، کسی بھی مذہبی بڑی جو عظیم شخصیات ہیں ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کے نقطہ نظر سے اختلاف کرنا یہ اپنی جگہ پر، لیکن ان کے شخصی جو ادب و احترام ہے اس کا پاس و لحاظ کرنا یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے، ہمارا سماجی فریضہ بھی ہے، اور ہر ناحیے سے اسلام نے اس کی مذمت کی ہے، اور ان تمام لوگوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو اس بات پر ابھارا ہے کہ وہ اس بات پر توجہ دیں کہ اپنے مخالفین کے ساتھ وہ بہتر برتاؤ کریں، اور ان کو اس بات کا سبق دیں کہ ہم آپ کے نظریات سے اختلاف ضرور کرتے ہیں لیکن ہم آپ کی شخصیات کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں، اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ تو رہی بات یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ مسلمانوں کے ایک رہنما ہیں، ایک رہبر ہیں، اور بالعموم وہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ایک ہادی اور رہنما بن کر کے آئے ہیں، اور پوری دنیا نے جس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اعلی وجہ البصیرہ تسلیم کیا ہے اور سمجھا ہے، بوجھا ہے اور پڑھا ہے، جانا ہے، کوئی بھی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کامیابی کو، اس کامرانی کو، ان کی گائیڈنس کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکا ہے۔ یہ واقعی شرعاً اخلاقاً ہر ناحیے سے لائق مذمت ہے اور قابل تردید ہے، اور ہمیں اور آپ کو اور تمام بلا تفریق مذہب و ملت سب کو اس کی تردید کرنی چاہیے۔ الحمدللہ۔ اچھا، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا کیا سیاسی اور ان کا ایک عالمی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے یا مقصد ہوتا ہے؟ دیکھیے، سیاسی نقطہ نظر سے تو یہ بات بالکل عام طور پر ابھی جو فرانس میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کو کسی نہ کسی ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو سیاسی بالادستی اس کو حاصل ہے۔ صورتحال یہی ہے کیونکہ ایک ہونا یہ واقعہ جو ہوا ہے تو انفرادی طور پر ہوا ہے کہ اسکول کا معاملہ تھا، لیکن حکومت کی سرپرستی یا حکومت کی تائید نے جس طریقے سے اس کو بڑھاوا دیا ہے، یہی چیزیں مسلمانوں کی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا سبب بنی ہیں۔ اچھا، اس بارے میں مسلمان بھی جذبات میں بہہ کر تشدد پر آمادہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ جی جیسے کہ کئی آیات میں ہے ان اللہ لا يحب المفسدین، کہ اللہ رب العالمین فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، سورہ مائدہ کی 64 نمبر کی آیت، کہ اللہ تعالیٰ مفسدین کو نہیں پسند کرتا۔ سورہ اعراف کی 142 وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، کہ مفسدوں کے راستے پر نہ چلو۔ اور اسی طریقے سے سورہ شورى 183 نمبر وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ لوگوں کے حقوق میں کمی نہ کرو اور نہ ہی زمین میں فساد مچاؤ۔ تو آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ فساد پر آمادہ ہو جاتے ہیں؟ نہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر ہے دین کی سمجھ کا نہ ہونا۔ عام طور پر اس طریقے کی جو صورتحال پیش آتی ہے یا مسلمان جذبات میں بہہ کر کے وہ خواہ کوئی بھی مسئلہ ہو، جو بہہ کر کے جو اس طریقے کے واردات انجام دیتے ہیں، یہ قطعاً قابل تردید ہے اور نہ ہر ناحیے سے لائق مذمت ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہم دیکھنا چاہیے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے۔ ہم کسی بھی ملک یا سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے اور ہم کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں کیا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ عام طور پر شاتم رسول کا جو مسئلہ ہے، یہ حکومت کی، جہاں اسلامی حکومت یا اسلامی خلافت نافذ ہے، یہ ان کا کام ہے۔ حکومتوں کا کام ہے کہ وہ اس کو کیسے ڈیل کریں گے اور کیسے طے کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پوری یہ خلافت کا معاملہ ہے۔ جہاں خلافت ہے، جہاں اسلامی حکومت ہے، یہی کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، اکثریت ہے، یا پھر جہاں مسلمان اچھی پوزیشن میں ہیں اور وہ بہترین انداز سے ایکشن لے سکتے ہیں، عالمی پلیٹ فارم پر اپنا انداز احتجاج درج کرا سکتے ہیں، تو یقیناً وہ کرائیں اور اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بھی مسلمانوں کو یہ پسپا کرنا اور ان کو پیچھے ڈھکیلنا، ان ترقی کے راستے سے گرا دینے کا ایک آسان ذریعہ ہے کہ ان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے اور پھر دنگے فساد کی چکر میں
ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، وہ سالوں پیچھے ہو جاتے ہیں، دسیوں سال پیچھے ہو جاتے ہیں عام لوگوں کے بنسبت، ان کے گھر جل جاتے ہیں، دکان مکان جل جاتے ہیں، جانی مالی نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے انہیں قابو پانا چاہیے، تشدد پر آمادہ نہیں ہونا چاہیے اور تشدد کی اجازت نہیں دینا چاہیے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ تشدد کا راستہ اختیار کرنے سے شارٹ کٹ راستہ مل جاتا ہے، جنت میں جانے کا راستہ ہے. ہرگز نہیں، جنت میں جانے کا یہ راستہ نہیں ہے. در حقیقت یہ ارہاب ہے، دہشت گردی ہے. ہاں، عام طور پر اس طرح کی جو کاروائیاں کی جاتی ہیں یا اس طریقے کے کو جو بیانات دیے جاتے ہیں، علاقے مذمت ہے ہر ناحیے سے. شاید پہلی بات یہ کہ میں نے ابھی ذکر کیا ابھی باتوں میں دوران گفتگو کہ مسلمانوں کو اپنی پوزیشن طے کرنی چاہیے، صاف کلیئر کرنی چاہیے. جہاں یہ معاملہ ہوا ہے اہانت رسول کا جو مسئلہ جو ابھر کر کے ہمارے سامنے آیا ہے، عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ان سب جگہوں پہ خصوصاً یورپی ممالک میں مسلمان مستضعفین کی حیثیت سے، ہاں، تو مستضعفین کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے مکی زندگی میں ایک طویل عرصہ گزرا ہے، اور وہاں پر بھی لوگ اللہ کے رسول کو برا بھلا کہنے والے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ان سے انتقام لیا. ہاں، کئی سب مصائب و شرائط کا سامنا کیا ہے، نہیں لیا انتقام تو نہیں لیا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، ریاست مدینہ قائم ہوئی، مسلمانوں کی حکومت آئی، مسلمان اچھی پوزیشن میں ہوئے اور مسلمان اس لائق ہو گئے کہ وہ اندرونی اور بیرونی دونوں طاقتوں سے بیک وقت نپٹ سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا، جیسے ابی ابن کعب اور دیگر لوگوں کے سلسلے میں احادیث ہیں. جی، اصل میں مغرب اس بات سے نہیں ڈرتا ہے کہ اسلام یا مسلمانوں سے، بلکہ اسے ڈر ہے اپنی ثقافت کے ختم ہو جانے سے، اپنی تہذیب کے ختم ہو جانے سے، اور اسلامی فکر اور اسلامی ثقافت کے فروغ اور غلبہ پا جانے سے وہ ہمیشہ ڈرا رہتا ہے. تو کیا ہم ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ عام طور پہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ تہذیبی ٹکراؤ کا ہی مسئلہ ہے. ہاں، یہ گلوبلائزیشن کے نتیجے میں پوری دنیا پر ایک نظام تعلیم، ایک نظام سیاست، ایک نظام معیشت، مطلب جو مغرب کا جو لاہیہ عمل ہے وہی سب پر تھوپنا چاہ رہے ہیں زبردستی. لیکن عام طور پر اس کو جو تھوپنے کی جو کوشش کی جاتی ہے دو صورتوں میں، ایک تو یہ کہیں نرمی اختیار کی جاتی ہے، جیسے دیکھا جاتا ہے کہ ہاں اگر ہم یہاں آسانی سے کر سکتے ہیں تو کر لیتے ہیں، یا پھر ایک جو غریب ممالک ہے وہاں قرض دے کر کے ان کو اپنا ہم نوا بنا لیتے ہیں، یا یہ کہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ مضبوط ملک ہے خصوصاً گلف وغیرہ میں اور ان پر ہم قبضہ نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو آپس میں لڑا کر کے اس طریقے سے صورتحال بنائی جاتی ہے، اور وہاں پر اپنا نظام تعلیم سب کچھ لاگو کیا جاتا ہے. ترکی کا دیکھ لیں، لیبیا کا دیکھ لیں. اب آپ یہی دیکھیں کہ ناٹو کی فوج ہے، ناٹو فوج جو ہے یورپی یونین کا حصہ ہے، اور اسی طریقے سے یونائٹڈ نیشن کا بھی اس کو سپورٹ ملتا رہتا ہے. اب یہ اکثر مغربی ممالک والے ہی اسلامی ملکوں میں ساری جنگ زدہ ملک بنا دیے ہیں. اب وہ جب وہاں کے افراد ہجرت کر کے ان ممالک میں جاتے ہیں تو اسلامی ثقافت تہذیب لے کر وہاں جاتے ہیں جو انہیں ناپسند ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اپنا وہاں ٹکراؤ کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب رہیں تو ہمارے تہذیب اور ثقافت کے ساتھ رہیں، یعنی اسلام کے اندر جو ثقافت ہے، تہذیب کا، حیا کا، ایمان کا، آداب طرز زندگی جو ہے، طرز زندگی اور مختلف آداب کا، تو وہ یہ سب چیز پسند نہیں کرتے ہیں. نہیں تو یہ یہاں تو صورتحال یہ بنی ہے کہ الکفر ملت واحدہ کے تحت دنیا کے سارے جتنے ہیں سب اکٹھا ہو گئے ہیں بیک وقت، اور سب مسلمانوں کے خلاف ہیں. ایسے میں ہمیں چاہیے کہ بہت پھونک کر کے قدم رکھنا چاہیے. اور ایک چیز ابھی یہاں دوران بات ایک ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ جو انہوں نے ابھی جو ایک بچے نے، ایک طالب علم نے جو یہ حرکت کی ہے، اس سے مسلمانوں کو در حقیقت بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. وہ نقصان یہ ہے کہ ابھی جو شام کا جو محاذ سیریا، یہاں سے جو لوگ یا یمن سے جو لوگ ہجرت کر کے یورپ میں جا بسے ہیں، اس طریقے کے اگر واردات اگر وہاں پر انجام دیے جائیں گے تو ان کے لیے رہنا دوبھر ہو جائے گا، اور ایسا کوئی قانون لا سکتے ہیں کہ وہ آ ہی نہ سکے، یا پھر جو وہاں پر ہیں ان کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے ہر ناحیے سے. اس بات پر بھی سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اس طریقے کے واردات کو انجام دینے والوں کی بھی مذمت کرنی چاہیے، اور اس پر قدغن لگانے کے لیے بھی کوئی ترکیب یا تدبیر کرنی چاہیے. ہاں، یہ تو ہونا چاہیے. اچھا، یہ رائٹ ٹو اسپیچ یا رائٹ ٹو ایکسپریشن کے نام پر کسی دین، دھرم، نسل، مذہب، رنگ اور جینڈر کی وجہ سے تفریق کرنا، امتیاز کرنا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، اس چیز کو تو در حقیقت جو سرمایہ دارانہ جو نظام کے جو لوگ وہ ماننے والے ہیں
یا جو سیکولرزم کے جو پروردہ ہے وہ بھی نہیں تسلیم کرتے ہیں. ان کے یہاں بھی یہ چیز نہیں ہے. ورنہ اس جنگ میں تو امریکہ کی صورتحال دیکھ ہی سکتے ہیں, خصوصاً اس وقت میں جب یہ کیا نام ہے کولمبس نے جب حملہ کیا اور وہاں پہ یورپ سے یہ چل کر کے آیا اور امریکہ پہ اس نے قبضہ جمایا, تو بہت سارے لوگوں کو مارا, کروڑوں لوگوں کو مارا اس نے, بہت مارا. تو یہ جو جنگ تھی رنگ اور نسل کی, اسلام اس کی مذمت کرتا ہے, اور ہر کوئی بھی سمجھ بوجھ والا ہو تو اس کی مذمت کرے گا, اور سب کے نزدیک تسلیم شدہ ہے کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے, یہ تو قدرت کی ایک تخلیق ہے, قدرت کی ایک علامت ہے اور قدرت کی ایک پہچان ہے. مقصد یہی ہے کہ تاکہ ایک دوسرے سے متعارف ہوں, ایک دوسرے کو پہچانیں. ظاہر ہے سب کو اگر ایک رنگ و نسل میں ڈھانک دیا جائے اور ایک طرز میں سب کو بنا دیا جائے تو یہ چیزیں التباس کا خدشہ رہے گا, اور التباس کا خطرہ رہے گا. تو خیر لہذا اس میں یہ ہے کہ حریت رائے یا حریت آزادی جو ہے, حریت کہ آدمی کو اظہار رائے کی آزادی چاہیے, تو اظہار رائے کی آزادی اس کی وہیں تک ہے جہاں تک دوسرے کی آزادی جہاں سے شروع ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری اظہار رائے کی آزادی وہیں تک ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ میری ناک پھوڑ دیں, یا یہ کہ کسی کو تکلیف پہنچا دیں, یا کسی کو نقصان پہنچا دیں. ہر ایک آدمی کے اظہار رائے کی آزادی ہے, لیکن وہ بھی آزادی پابند ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو, ٹھیس نہ پہنچے, اور جذبات سے کھلواڑ نہ ہو. حریت فکر, حریت رائے کی جہاں تک بات آئے, پہلی بات یہ کہ اس کے لیے گائیڈ لائن طے کرنا ضروری ہے, حدود اور ضابطے بنانے ہوں گے, ورنہ یہی صورتحال, یہ جو ٹکراؤ کی صورت ابھی پیدا ہے, یہ اور زیادہ آگے جا کر کے بڑھ جائے گی. مسئلہ یہی ہے, حریت رائے, حریت فکر کی آپ دہائی دیتے ہیں, یا جو لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں انہیں خود اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو حریت رائے کے پس پردہ جو کام انجام دے رہے ہیں, کیا واقعی یہ حریت رائے کے مطابق ہے, یا حریت فکر کے مطابق ہے, یا کیا یہ اور دوسروں لوگوں کی حریت رائے, حریت فکر سے کہیں متصادم تو نہیں ہے, ٹکرا تو نہیں رہا. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. اور آدمی اس میں یہ ہوتا ہے کہ مغربی ممالک والے اکثر جب ان کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو حریت رائے کہتے ہیں اور اس پر پابندی لگاتے ہیں, لیکن جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچانا ہوتا ہے تو اس کو فروغ دیتے ہیں حریت رائے کے نام پر. اب جیسے قرآن جلانے کا واقعہ جو ہوا تھا 10 ستمبر میں اسٹاک ہولم میں, سوئٹزرلینڈ کے اسٹاک ہولم میں وہاں پر ہوا, تو وہاں پر بھی یہی ہے, باقاعدہ پرمیشن لی گئی, نہیں دی گئی تب بھی ان لوگوں نے وہاں پر قرآن کو جلایا, اور اسے حریت فکر اور حریت رائے کے نام پر یہ پرمیشن دی گئی. ہے نا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا صرف مسلمانوں کو تنگ کرنا, پریشان کرنا ان کی یہی حریت فکر ہے, یہی حریت رائے ہے, یا یہ کہ دوسروں کے تہذیب و ثقافت کا احترام کرنا بھی حریت رائے میں شامل ہے؟ نہیں, حریت رائے کا یہ مطلب نہیں ہے. جب تک آپ اس کے ضابطے اور حدود نہیں طے کریں گے تب تک یہ مسئلہ کلیئر نہیں ہوگا. اب وہ چیچن بچے نے وہ موازنہ تو نہیں کرنا چاہیے, جو چیز غلط ہے غلط ہے, لیکن اب اس بچے نے ٹیچر کو مار دیا, ہلاک کر دیا, تو اس سے ڈائریکٹ جوڑ دیا گیا ہے کہ اسلام دہشت گرد ہے. فرانس کے صدر نے نازیبا کلمات کہے. لیکن اب نیوزی لینڈ کے کرائسٹ چرچ میں وہاں کی مساجد میں جو حملہ ہوا تھا, تو وہ بھی تو کوئی کہہ سکتا ہے کرسچن ٹیررزم ہے یا کرسچن ٹیرر ہے, اٹیک ہے, لیکن ایسا نہیں کہا. نہیں, یہاں پر یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیسے انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ اسلامی دہشت گردی ہے, جو بچے نے جو کارنامہ انجام دیا ہے, تو یہ ایک حد تک صحیح بھی ہے. پوچھیں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیسے, تو میں کہوں گا کہ بہت سارے خود علماء کرام نے, مسلمانوں کے نمائندوں نے, اب چاہے وہ جھوٹے ہوں یا سچے ہوں, لیکن انہوں نے خود تائید کی ہے. اپنے ہندوستان میں معروف شاعر منور رانا کو دیکھ سکتے ہیں, ان کے بیان کو اگر آپ سامنے رکھیں اور صورتحال کا جائزہ لیں اور خود قرآن و سنت کا اگر گہرائی سے مطالعہ کریں, تو آپ کے سامنے یہ نقطہ نظر بالکل کھل کر کے واضح ہو جائے گا کہ واقعی منور رانا صاحب کا جو بیان ہے وہ کسی بھی نہ کسی ناحیے سے تو مسلمانوں کے ایک اہم فرد کی حیثیت سے ہیں. ان کو اس طریقے کے بیان نہیں دینے چاہیے, اور خود یہ ایسا بول کر کے, ایسے اس طریقے کے بیان دے کر کے خود وہاں کی فضا بھی خراب کرتے ہیں. ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی یہ زندگی اور یہ سرزمین تنگ کر رہے ہیں, بہت سارے مشکلات جنم لیتے ہیں خود. ہاں, تو اور لوگ یہی سمجھ کے اس کو فروغ دیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی رائے ہے اور مسلمانوں کا مشورہ ہے, یہ بول کر ایسا طے کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ایسا کئی جگہ ہو چکا ہے کہ یہ اظہار رائے کی بات کرتے ہیں ویسٹرن کنٹریز والے, وہاں پر
सिटीज़न शिप लेने के लिए इसलिए रद्द कर दिया जाता है कि दो अजनबी लोग आपस में हाथ नहीं मिलाते हैं। तो ये कहकर सिटीज़नशिप स्विट्ज़रलैंड में एक कपल को सिटीज़नशिप देने से इनकार कर दिया कि अगर आप लोगों अजनबी से मुलाकात हो तो क्या आप हाथ मिलाएंगे। तो जब उस जोड़े ने इनकार कर दिया तो कहा हम ऐसे लोगों को सिटीज़नशिप नहीं दे सकते हैं जो जेंडर इक्वलिटी के कायल ना हो जी। लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि भाई हमारी भी है, हमारा दीन है, हमारी सकाफ़त है, तहज़ीब है, उसका एहतराम करना चाहिए। जब हमारे तहज़ीब में ऐसी बातें नहीं है तो हम उसे क्यों फॉलो करें। जी, तो नहीं ये देखिए आमतौर पर यूरोप में जो जाकर के बस रहे हैं या मुसलमान इस तरीके का एक शिकार हो रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों के यहाँ खुद दीनी तालीम का फुकदान है और ख़ुद अमली नाहिए से वो कमज़ोर नज़र आते हैं। और दूसरी चीज़ वजह एक ये है कि वो जब यहाँ से हिजरत करके खुसूसन पाकिस्तान से या अपने हिंदुस्तान से या गल्फ से जो मुसलमान ये जाते हैं यूरोप में आबाद होने के लिए, अमेरिका में आबाद होने के लिए, उनका ये मकसद रहता है, वो ये सोचते हैं कि नहीं हम अपने इलाके से और अपने शहर अपने मुल्क से के मुकाबले हम वहाँ ज़्यादा महफूज रहेंगे। हाँ, वो यही समझ के जाते हैं। और जब इस तरीके के वारदात होते हैं, सूरत हाल जब इस तरीके की बन जाती है तो उन्हें समझ में आता है कि नहीं हम जहाँ रह रहे थे हमारा वही सही था। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अहादीस में मना किया गया है कि देखिए किसी भी नाई से अगर मुस्लिम कम्युनिटी में हम आबाद हैं और मुस्लिम मुल्क में आबाद हैं तो हमारे लिए बेहतरीन पनाहगाह है। ये बेहतरीन पनाहगाह है, क्योंकि और सबसे बड़ा खतरा ये है कि तहजीबी टकराव का मसला होता है। हाँ। दूसरा बड़ा खतरा खुद अपने लिए है, अपने जानी माल का नुकसान होता है, फिर दीन का भी है कि आप अपने दीन पर अमल नहीं कर पाएंगे, या सख्ती होगी या परेशानी होगी, मुश्किलात का सामना होगा। इसकी मामूली मिसाल आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में अपने ये होता है कि गाँव से जो लोग निकल करके जाते हैं शहरों में आबाद होते हैं तो देखिए किस तरीके से अखलाकी बदआमालियाँ उसके अंदर घर कर जाती हैं, आ जाती हैं, या इसी तरीके से दीनी जो बेदारी होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। तो बहुत सारी जो खराबियाँ जो हम आ जाती हैं वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से। तो यानी हिजरत के बहुत से नुकसानात भी हैं और हिजरत के बहुत से फ़वाइद भी हैं। खैर हमें हिजरत अगर करना तो अल्लाह उसके रसूल के लिए करना चाहिए और किसी इस्लामी मुल्क की ही तरफ करना चाहिए। खैर बाइकाट हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए सामानों की, अशिया की, या इनफिरादी तौर पर। अगर आदमी इनफिरादी तौर पर करने लगे तो इससे तो दुकानदार ने जो पहले से सामान रखा उसका खुद नुकसान होगा। देखिए दुकानदारी का मसला नहीं है यहाँ, ये कि हर फर्द समझबूझ वाला नहीं होता है, उसके पास इतनी काबिलियत नहीं होती है कि वो खुद फैसला ले सके। क्योंकि ये मामला ये आलमी इंटरनेशनल मसला है तो इसमें हर फर्द को अपनी नाक नहीं घुसेड़नी चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। बल्कि ये हुकूमत और जो अगर कहीं हुकूमत है तो ठीक है, लेकिन कहीं अगर जो उलमा की टीम है अगर वो निगरानी कर रही है वो है तो वो अपनी राय दे। जहाँ तक बाइकाट की बात है तो ये अवामी सतह पर होना तो चाहिए ज़रूर, लेकिन ये हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। हुकूमत अगर कोई कदम उठाती है किसी सिलसिले में तो ये दूसरों के लिए ये वाकई हर एतबार से ये महसूस किया जाता है और मौसर साबित होता है। इसीलिए इनफिरादी तौर पर, और दूसरी वजह एक ये भी है कि इनफिरादी तौर पर अगर इसका बाइकाट होता है तो अशवायत होती है, खातिर का फ़ायदा नहीं आता है। तो जो अगर आप चाहते हैं कि वाकई अपनी बात में वज़न पैदा करें या अपने मौक़िफ़ को मजबूत करें या किसी पर चोट करना मकसूद है तो उसके लिए लाजमी ज़रूरी है कि हुकूमती सतह पर अपनी बात मनवा करके, और हुकूमत अगर कोई एक्शन लेती है तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद और मुअस्सिर होता है। वरना आम तौर पे देखने में यही आता है कि बेनिज़ामी और अशवायत फैलती है। पाकिस्तान में ने जो बाइकाट किए या पाकिस्तान में जो आवाज़ें उठी हैं कि वो फ्रांसीसी जो मुंतजात हैं उसके बाइकाट करना है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं है। रोल नहीं है। फिर ये कि आप ये भी देखना चाहिए कि दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं मुसलमानों के अलावा वो भी तो जाहिर है तकरीबन हर मुल्क में है, तो आप नहीं लोगे तो वो लेंगे। तो और फिर कहीं ना कहीं ये मजहबी अदावत हर शख्स के अंदर मौजूद होती है, ये फितरी है। तो जाहिर है जहाँ ये चीज़ मौजूद है, यहाँ चीज़ पाई जाती है हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, तो यहाँ पर अगर हुकूमत कोई एक्शन लेती है तो ये ज़्यादा मुनासिब है और इनफरादी तौर पर कोई काम नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये हुकूमत की बात हुई, अगर जहाँ हुकूमत नहीं है और उलमा किराम की रहनुमाई है, सरपरस्ती है और किसी को हासिल है और हुकूमत उससे मदद लेती है, अगर वो लोग फैसला करते हैं या बड़ी शख्सियात हैं मिलजुल करके फैसला करें समझौते से जो भी तो बेहतर है, मुनासिब है, वरना कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हो सकता है।
اچھا، بر صغیر کی دیگر شخصیات نے اس واقعے پر تبصرہ کیا ہے، آپ ان پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، شاتم رسول کا مسئلہ یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا، اس سرزمین پر رہنے کا وہ مستحق نہیں ہے. لیکن یہ اسلامی حکومت کے زیر غور، مطلب اسلامی حکومت کا یہ مسئلہ ہے کہ نگرانی میں ہی ہوگا کہ وہ جو چاہے وہ کریں، وہ جو چاہے وہ فیصلہ کریں. یہ فرد کی آزادی پر منحصر نہیں ہے کہ ہم اگر کسی نے گالی دے دی یا کسی نے اللہ کے رسول کی تحقیر کی دی تو ہم اٹھ کر کے کھڑے ہو کر جائیں اس کا جواب دینا شروع کر دیں. نہیں، یہ بلکہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اگر اسلامی حکومت ہے، اسلامی خلافت ہے، تو یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان تمام، اور جیسے کہ جہاں مسلمان اقلیات میں ان کے لیے کہ یہ ہے کہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے، علماء کی ذمہ داری ہے وہ اپنے طور پر کہ متفقہ فیصلہ طور پہ ملکی طور پہ کیا کرتے ہیں وہ مذمت کر سکتے ہیں. ہاں جی، تو اس بارے میں غامدی صاحب نے جو کہا ہے یا مولانا وحید الدین صاحب نے کہا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، تو غامدی صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ سب سے بڑی بات انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت آمیز جو بھی چیزیں کی گئی ہیں واقعی یہ غلط ہے، اس کی مذمت کی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قتل کا مسئلہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. در حقیقت قتل کا انکار کرنا اس سلسلے میں نصوص کا انکار کرنا ہے جو کہ صحیح اور مرفوع احادیث سے ثابت ہے. تو ظاہر ہے ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے بھی کسی چیز میں الٹا بیان نہیں دینا چاہیے. کیونکہ یہ نصوص کا مسئلہ ہے، جو چیزیں نصوص سے ثابت ہیں وہ اس میں کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی، غلط تعویل نہیں کی جا سکتی. اجماعی مسئلہ ہے، امت کی یہ اجماعی مسائل میں سے ہے کہ شاتم رسول کو اس سرزمین پر رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. لیکن یہ اتھارٹی صرف اور صرف اسلامی ریاست کو، اسلامی حکومت کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے، کسی اور لوگوں کو نہیں. بس یہ نقطہ نظر ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. دوسری بات جو غامدی صاحب نے یا یہ وحید الدین خان صاحب نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعوتی پہلو بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی برا بھلا کہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے تھے. تو ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے. در حقیقت یہ ان کا یہ منطقی مزاج یا یہ منطقی بات یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں اگر احادیث کا آپ مطالعہ کریں، قرآن و سنت کو کھنگالیں گے تو یہ چیز پائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چیزیں خاص تھی. ٹھیک ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز وفات پا گئے تو یہ امت کے اجماعی مسائل میں سے اس کا تعلق ہو گیا. کیونکہ یہاں پر اگر اب اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کوئی یہ بات کہتا ہے تو گویا وہ ایک شخص کو نہیں کر رہا ہے، پوری کمیونٹی، مسلم کمیونٹی کو اور قرآن و سنت کو متہم ٹھہرانے کے مترادف ہے. یہ بات ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ یہ فساد فی الارض ہے. دنیا میں سب سے بڑی جو دوسری آبادی ہے مسلم آبادی ہے، اور اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے، اس کو نشانہ بنانا ہے، ان کو بے چین کرنا ہے، ان کو پریشان کرنا ہے. ذرا بتائیے اس سے بڑھ کر کے دہشت گردی اور کیا ہو سکتی ہے، اور افساد فی الارض اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے، انہوں نے یہ صاحب نے کہا کہ وحید الدین خان صاحب نے یا غامدی صاحب نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے تھے لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے معاف کر دیں، یہ سراسر یہ بیوقوفی اور حماقت ہے. اور اس کا شرعی نقطہ نظر سے یہ قابل تردید ہے، لائق مذمت ہے. غامدی صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، وحید الدین خان صاحب نے کو بھی سوچنا چاہیے. اچھا خیر، باتوں میں وحید الدین صاحب سے یاد آیا کہ انہوں نے ایک نقطہ یہ بھی چھیڑا ہے کہ کہیں بھی شاتم رسول کو کہیں بھی قرآن و سنت میں قتل کرنے کا حکم نہیں ہے. انہوں نے کیا قرآن میں کہیں نہیں ہے. تو لفظ شتم یہ قرآن میں نہیں آیا، چلیے مانتے نہیں ہیں، لیکن قرآن کریم کی جو بہت سارے نصوص ہیں، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یا دیگر جو اذیت کے تعلق سے جو باتیں آئی ہیں قرآن میں خصوصاً، تو سارے کے سارے کیا یہ باتیں اس کے ضمن میں شامل نہیں ہیں؟ بالکل شامل ہیں، بالکل شامل، کیونکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ فساد فی الارض کا سب سے آسان طریقہ ہے. اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے جہاں دلوں کو لوگوں کو مجروح کیا جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے. دوسری بات یہ کہ یہ چیز براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑا ہوا ہے. تو اب وحید الدین خان صاحب کا یہ کہنا کہ یہ تنابز بالالقاب سے ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق عام مسلمانوں سے ہے، جبکہ اس کا تعلق یہ رسالت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہے، پورے دین سے ہے، پورے دین مسلمانوں سے. تنابز بالالقاب والا مسئلہ نہیں ہے. پورے دین کو متہم ٹھہرانا ہے، پورے دین کو گالی دینا ہے اور پورے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جی کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور انہوں نے جیسے وحید الدین خان صاحب نے جو یہ کہا کہ شتم کا لفظ کہیں سنت میں بھی موجود نہیں ہے، یا یہ کہ انہوں نے کہا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو مارکۃ الآراء کتاب اس موضوع پر الصارم المسلول، وہاں بھی کہیں بھی وہ بھی خود متردد نظر آتے ہیں. حالانکہ اگر
ان کی کتاب کو اگر پڑھا جائے بآسانی اور دیکھا جائے تو یہ چیز واضح ہے. پہلی بات تو اس کتاب کے ٹائٹل سے ہی واضح ہے, الصارم المسلول علی شاتم الرسول. اسی سے ایک کلیئر ہے کہ تیغ پرہ ہیں کہ شاتم رسول کے گردن پر تلوار. تو ظاہر ہے اسی سے یہ چیزیں واضح اور کلیئر ہو جاتی ہیں کہ یہ نقطۂ نظر یہ غلط ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے خود دیکھا کہ کئی صحابہ کرام سے جو روایات اس طریقے سے منقول ہیں, امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے, تو اس میں خود لفظ شتم کا موجود ہے. لفظ شتم کا موجود ہونا صحابہ کی روایات میں اس بات پر دلیل ہے کہ یہ وحید الدین خان صاحب کا یہ نقطۂ نظر یا ان کی یہ گفتگو یہ قطعی طور پر صحیح نہیں ہے, یا پھر یہ ہوگا کہ انہوں نے امام ابن تیمیہ صاحب کو نہیں پڑھا ہے, یا پھر یہ کہ اگر پڑھا ہے تو وہ سمجھ نہیں پائے یا تجاہل عارفانہ برت رہے ہیں. جی خیر, ہم لوگوں کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے ایسی صورت میں؟ ہم کیا کریں؟ یا تشدد میں ہو جائیں, یا آپے سے باہر ہو جائیں, یا قابو سے باہر ہو جائیں, یا ہم دین کی نشر و اشاعت کریں؟ جی نہیں, تو عام طور پہ اس طریقے کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے, ہماری بنیادی ضرورت یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ. دعوت و تبلیغ عام طور پر جو اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں, یا ہم خود مسلمانوں میں بھی ہیں, تو ضروری ہے کہ یہ دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے, شہوات کی بنیاد پر یا شبہات کی بنیاد پر. کچھ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں شبہات کی بنیاد پر, کہ اللہ کے رسول کی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, یا جو بھی الزامات ہیں, یا کچھ یہ شہوات کی بنیاد پر, یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ایک بڑی کمیونٹی کو اپنے حمایت میں لے لیں اور اپنی تائید میں لے لیں, تو یہ کوشش ہوتی ہے. تو یا یہ اعلیٰ اسلام کی جو کوشش ہے وہ شہوات کی بنیاد پر ہے, لیکن مسلمانوں میں جو عام طور پر اس طریقے کی جو نازیبہ حرکات کی جاتی ہیں یہ شبہات کی وجہ سے, تو یہ عام طور پر شبہات کے ضمن میں آتی ہیں. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جہل ہے, تو اس کو ختم کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ. ہاں, تو ہمیں چاہیے کہ دعوت و تبلیغ میں زور لگائیں اور دین کی نشر و اشاعت کریں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کو ہم اپنائیں, اور مکمل ایک اسوہ حسنہ والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں, اور صحیح تصویر پیش کریں, تاکہ ہمیں بتا سکیں کہ گرچہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق کی ہے یا اہانت کی ہے, لیکن آج بھی انسانیت کے لیے ہدایت ہیں, آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں, آج بھی انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہیں, آج بھی انسانیت کے لیے رہبر اور قیادت اور سیادت کی ساری صفات ان میں موجود ہیں. تو خلاصہ کلام یہی ہوا کہ اس واقعے سے, اس طرح کے کوئی بھی واقعات ہو, ہمیں تشدد کو تو ہرگز نہیں اپنانا چاہیے, بلکہ ہم نے علمی طور پر اس کا مواجہہ کرنا چاہیے, علمی طور پر اس کا دفاع کرنا چاہیے, اور ہر اس حکمت کے ذریعے اس کا دفاع کرنا چاہیے جس سے انسانیت کا بھلا ہو, دین کا بھلا ہو, اسلام و مسلمانوں کا بھلا ہو. بس اتنا ہی. برادرم آپ کا بہت بہت شکریہ حافظ افضل صاحب, اور انشاءاللہ ہم پھر کسی گفتگو پر ان کے ساتھ رہیں گے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے.